وفود عرب، جن لوگوں نے مبلغین اسلام کی دعوت قبول کر لینے کے بعد خود بارگاہ نبوت میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہا، ارباب سیرت وفود کے عنوان سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس قسم کے وفود کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ابن اسحاق نے صرف 15 کا احوال لکھا ہے، ابن سعد میں 70 کا تذکرہ ہے۔ حافظ ابن قیم اور کستلانی نے نہایت تحقیق اور احتیاط کے ساتھ ان میں سے صرف 34 وفود کی تفصیل کی ہے۔ اصل یہ ہے کہ تمام عرب مکہ کے فیصلہ اخیر کا انتظار کر رہا تھا۔ مکہ فتح ہو چکا تو یہ انتظار جاتا رہا۔ اب ہر قبیلے نے چاہا کہ خود دارالاسلام میں جا کر کوئی فیصلہ کرے۔ اہل عرب کو یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ اب وہ اسلام کے مقابلے میں سرکشی نہیں کر سکتے، لیکن خیبر وغیرہ کی نظیروں سے یہ بھی جانتے تھے کہ اسلام لانے پر وہ مجبور نہیں ہیں، بلکہ جزیہ یا کسی اور طریقے سے صلح کر کے ان کی سابق حالت قائم رہ سکتی ہے۔ فتح مکہ کے ساتھ ہی ہر طرف سے سفارتیں آنی شروع ہو گئیں، اور بجز چند کے باقی جس قدر سفارتیں آئیں، انہوں نے بارگاہ نبوت میں پہنچ کر وہ کچھ دیکھا کہ واپس آئے تو ایمان کی دولت سے مالا مال واپس آئے۔ عرب کے سب سے طاقتور قبیلے جن کا اثر دور دور تک پھیلا ہوا تھا، بنو تمیم، بنو سعد، بنو حنیفہ، بنو اسد، کندہ، سلاطین حمیر، حمدان، ازدہ اور طے تھے۔ ان تمام قبائل کی سفارتیں دربار نبوت میں آئیں۔ ان میں سے بعض ملکی حیثیت رکھتی تھیں، یعنی جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ بحیثیت فاتح کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیں، لیکن اکثر اس غرض سے آئے کہ اسلام کی حقیقت سے مطلع ہو کر اس کے حلقے میں آ جائیں۔ یہ وفود زیادہ تر فتح مکہ کے بعد سن 8، 9 اور 10 ہجری میں آئے، لیکن زیادہ تر 9 اور 10 ہجری میں آئے، اسی لیے ان دو سنوں کو ملا کر عام الوفود کہا جاتا ہے۔ وفد مزینہ، یہ ایک بڑا قبیلہ تھا جو مصر تک پہنچ کر قریش کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ نعمان بن مقرن مشہور صحابی جو فتح مکہ میں قبیلہ مزینہ کے علم بردار تھے، اسی قبیلہ سے تھے۔ اصفہان انہی نے فتح کیا تھا۔ سن 5 ہجری میں اس قبیلے کے 400 شخص قبیلے کے سفیر بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے۔ عراقی نے سیرت منظوم میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا وفد جو مدینہ میں آیا وہ مزینہ کا قبیلہ تھا جو 5 ہجری میں آیا۔ عبد القیس، یہ بحرین کا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا وفد 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلا وفد فتح مکہ سے بھی پہلے آیا۔ اس میں 13 یا 14 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا ہے اس قوم کو جو نہ رسوا ہوئے اور نہ شرمندہ، یعنی خوشی سے مسلمان ہو گئے۔ وفد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور آپ کے مابین قبیلہ مضر کے مشرکین حائل ہیں۔ ہم صرف عشر حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، جن مہینوں میں عرب لوٹ مار کو حرام جانتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو کوئی ایسا جامع اور مختصر عمل بتلا دیجیے کہ اس کے کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں اور اہل شہر کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نیکیوں کے اپنانے اور برائیوں کے چھوڑ دینے کی تلقین کی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو دیدار نبوی کے شوق میں یہ لوگ سواریوں سے کود پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دستے مبارک کو بوسہ دیا۔ اسی وفد میں اشج عبد القیس بھی تھے، جن کا نام منظر ہے۔ یہ سب سے کم عمر تھے۔ انہوں نے اول تمام اونٹ بٹھلائے اور سب کا سامان ایک جگہ رکھا، پھر اپنے سامان میں سے 2 سفید دھلے ہوئے کپڑے نکالے اور وہ پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ میں 2 خصلتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، ایک حلم اور دوسرے وقار و تمکن۔ اشج عبد القیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں خصلتیں مجھ میں بطور تصنع ہیں یا فطری اور جبلی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ نے تجھ کو پیدا ہی ان خصلتوں پر کیا ہے۔ اشج نے کہا کہ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے ایسی 2 خصلتوں پر پیدا کیا جن کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ وفد عبد القیس سن 8 یا 9 ہجری میں حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت وفد میں 40 آدمی تھے۔ بنو تمیم،
بنو تمیم کے وفود بڑی شوکت و شان سے آئے۔ قبیلہ کے تمام بڑے بڑے رؤسا مثلا اقرا بن حابس، زبرقان، عمرو بن الاحتم، نعیم بن یزید سب اس سفارت میں شامل تھے۔ اینیا بن حسن فزاری جو مدینہ کے حدود تک حملہ آور ہوا کرتا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ یہ لوگ اگرچہ اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے تھے تاہم عربی فخر و غرور کا نشہ سر میں اب بھی باقی تھا۔ دربار نبوت یعنی مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جا چکے تھے۔ آستانہ اقدس پر جا کر پکارے کہ محمد باہر آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو بولے کہ محمد ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم سے مفاخرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ عطار ابن حاجب جو مشہور خطیب تھا اور جس نے نوشیروان کے دربار سے حسن تقریر کے صلے میں کمخواب کا خلعت حاصل کیا تھا، اٹھا اور اپنی قوم کے مفاخر پر ایک پرزور تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا: خدا کا شکر ہے کہ جس کے الطاف کی بدولت ہم صاحب تاج و تخت، خزانہ ہائے گراں بہار کے مالک اور مشرق میں تمام قوموں سے معزز ترین ہے۔ ہماری برابری آج کون کر سکتا ہے؟ ہماری ہم مرتبی کا جس کو دعویٰ ہو وہ یہ خصائص اور اوصاف گنائے جو ہم نے گنائے ہیں۔ عطارد خطبہ دے کر بیٹھ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس کو جواب دینے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے جو تقریر کی اس کا ماحصل یہ تھا: اس کی تعریف ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، اس نے ہم کو بادشاہت دی اور اپنے بندوں میں سے بہترین شخص کو انتخاب کیا جو سب سے زیادہ شریف النسب، سب سے زیادہ راست گفتار، سب سے زیادہ شریف الاخلاق تھا۔ وہ تمام عالم کا انتخاب تھا، اس لیے خدا نے اس پر کتاب نازل کی۔ اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے مہاجرین اور اس کے بعد ہم یعنی انصار نے دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ ہم لوگ انصار الہی اور وزرائے رسالت۔ تقریریں ہو چکیں تو اشعار کی باری آئی۔ سفارت کی طرف سے تمیم کے مشہور شاعر زبرقان بن بدر نے قصیدہ پڑھا۔ ترجمہ: ہم شرفائے قوم ہیں، کوئی قبیلہ ہمارا ہمسر نہیں ہو سکتا، ہم میں تخت نشین ہیں اور ہم کلیساؤں کے بانی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک شخص نے مدینہ میں آ کر خطبہ دیا تو اس کی خوبی تقریر نے تمام حاضرین کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ السَّحْرَ، یعنی بعض تقریروں میں جادو ہوتا ہے۔ اصحابہ فی احوال الصحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبرقان ہی کی تقریر پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ غرض جب زبرقان تقریر کر چکے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار رسالت کے شاعر یعنی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے برجستہ کہا۔ ترجمہ: شرفائے قبیلہ فہر و برادران فہر نے لوگوں کو وہ راستہ بتا دیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے۔ ارکان سفارت میں اقرا بن حابس عرب کا مشہور حاکم تھا، یعنی قومی مقدمات کا مرافع اس کے پاس جاتا تھا اور اس کے فیصلوں پر لوگ گردن جھکا دیتے تھے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مجوسی تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ جب سفارت کے ساتھ دربار رسالت میں آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں جس کی تعریف کر دوں وہ چمک جاتا ہے اور جس کو برا کہہ دوں اس کو داغ لگ جاتا ہے۔ نظم و نثر کی مارکہ آرائی ہو چکی تو سفارت نے اعتراف کیا کہ دربار رسالت کے خطیب اور شاعر دونوں ہمارے شاعر اور خطیب سے افضل ہیں۔ پھر سب نے اسلام قبول کیا۔ عشریین سن 7 ہجری۔ یمن کا ایک نہایت معزز قبیلہ عشریین کا تھا۔ ابو موسیٰ عشری اسی قبیلے سے ہیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی تو 53 شخصوں نے مدینہ کی ہجرت کا قصد کیا۔ اسی قافلے میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کر چلے لیکن ہوائے مخالف نے جہاز کو حبش میں پہنچا دیا۔ وہاں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ اپنے ساتھ لے کر عرب کو روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں خیبر فتح ہو چکا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں تشریف فرما تھے، چنانچہ یہیں لوگوں نے شرف باریابی حاصل کیا۔ دوس سن 7 ہجری۔ دوس عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے ہیں۔ اس قبیلہ کے مشہور شاعر اور رئیس طفیل بن عمرو تھے۔ وہ ہجرت سے پہلے مکہ گئے۔ قریش نے ان کو منع کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ جائیں، لیکن اتفاق سے ایک دفعہ یہ حرم میں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن مجید سن کر متاثر ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اسلام کی حقیقت سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائیں۔ وہ نہایت خلوص سے اسلام لائے، وطن جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان کے قبیلے میں گناہ کا بہت رواج تھا۔ لوگ سمجھے کہ اسلام کے بعد گناہوں کی آزادی سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے لوگوں نے تحمل کیا۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ حقیقت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ دوست کو ہدایت دے۔ پھر طفیل رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جا کر لوگوں کو نرمی سے اسلام کی دعوت دو۔ دعائے نبوی کی برکت اور طفیل رضی اللہ عنہ کی ترغیب اور ہدایت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 80 خاندان جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ وفد سدا 8 ہجری میں جعرانہ سے واپسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر بن ابی امیہ کو صنعان کی طرف اور زیاد بن لبید کو حضرموت کی جانب اور قیس بن سعد بن عبادہ خزرجی کو 400 سواروں کے ہمراہ قنات کی جانب روانہ فرمایا، اور قیس بن سعد کو یہ بھی حکم دیا کہ یمن کے علاقے صدا پر بھی ضرور گزریں۔ زیاد بن حارث سدائی کو جب اس کا علم ہوا تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ لشکر کو واپس بلا لیں، میں اپنی قوم کے اسلام کا کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ زیاد بن حارث سدائی 15 آدمیوں کا وفد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ نے زیاد سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے زیاد، تیری قوم تیری بہت مطیع اور فرما بردار ہے۔ زیاد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔ بیعت کر کے یہ لوگ واپس ہوئے، تمام قبیلے میں اسلام پھیل گیا، 100 آدمی حجت الوداع میں شریک ہوئے۔ وفد ہمدان ہمدان یمن کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول خالد بن ولید کو بغرض دعوت اسلام ان کی طرف بھیجا۔ 6 ماہ ٹھہرے رہے مگر کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ بعد ازاں آپ نے حضرت علی کو والا نامہ دے کر روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ خالد کو واپس بھیج دینا۔ حضرت علی نے جا کر سب کو جمع کیا اور آپ کا والا نامہ سنایا اور دعوت اسلام دی۔ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی نے بذریعہ تحریر کے اس واقعے کی آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور جوش مسرت میں کئی بار یہ فرمایا، ہمدان پر سلامتی ہو۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ قدوم زمامہ بن ثعلبہ بنو سعد نے زمام بن ثعلبہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ وہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے اور جس طریقے سے سفارت ادا کی، اس سے عرب کی اصلی سادگی اور آزاد روی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں متعدد موقعوں پر اس کا ذکر ہے۔ کتاب العلم میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ دربار رسالت میں حاضر تھے، ایک شخص ناکا پر سوار آیا اور صحن مسجد میں آ کر ناکا سے اترا، پھر حاضرین سے پوچھا، محمد کس کا نام ہے؟ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو تکیہ لگائے بیٹھے۔ پاس آ کر کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں جواب دے چکا۔ وہ بولا کہ میں تم سے کچھ باتیں پوچھوں گا لیکن سختی سے پوچھوں گا، اس پر ناراض نہ ہونا۔ ارشاد ہوا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ وہ بولا کہ اپنے خدا کی قسم کھا کر کہو کہ کیا تم کو خدا نے تمام دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر قسم دلا کر دوبارہ پوچھا کہ کیا تم کو خدا نے 5 وقتہ نماز کا حکم دیا ہے؟ اسی طرح زکوٰۃ، روزہ، حج کی نسبت پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہاں فرماتے جاتے تھے۔ جب سب احکام سن لیے تو کہا کہ میرا نام زماد بن ثعلبہ ہے اور مجھ کو میری قوم نے بھیجا ہے، میں جاتا ہوں اور جو تم نے بتایا ہے میں اس سے 1 ذرہ نہ زیادہ کروں گا نہ کم۔ وہ جا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو اس نے فلاح پائی۔ زماد نے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ لات و عزیٰ کوئی چیز نہیں۔ لوگوں نے کہا کیا کہتے ہو؟ تم کو جنون یا جزام نہ ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر، میں تو خدا اور محمد پر ایمان لاتا ہوں۔ ان کی مختصر تقریر کا یہ اثر تھا کہ شام نہیں ہونے پائی تھی کہ قبیلے کا قبیلہ مسلمان تھا۔ وفد بن الحارث بنو حارث بن کعب 9 ہجری۔ یہ نجران کا ایک نہایت معزز خاندان تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔
یہ لوگ نہایت خلوص کے ساتھ اسلام لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مدینے میں بلا بھیجا۔ چنانچہ قیس بن الحسین و یزید بن عبد المدان وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اکثر معرکوں میں قبائل عرب پر غالب رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے غلبہ کے کیا اسباب تھے؟ بولے کہ ہم ہمیشہ متفق ہو کر لڑتے تھے اور کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس کو ان کا رئیس مقرر کیا۔ وفد طے، قبیلہ طے 9 ہجری۔ یمن میں طے نہایت نامور قبیلہ تھا۔ اس قبیلہ کے رؤسا زید الخیل اور عدی بن حاتم طائی تھے اور ان کے حدود حکومت الگ تھے۔ زید زمانہ جاہلیت کے مشہور شاعر، خطیب، خوش جمال، فیاض اور بہادر تھے۔ سن 9 ہجری میں یہ چند معزز اشخاص کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے ماں اپنے ساتھیوں کے نہایت صدق دل سے اسلام قبول کیا۔ شہ سواری کی وجہ سے یہ زید الخیل کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لقب کو زید الخیر سے بدل دیا۔ عدی بن حاتم طائی۔ عدی مشہور حاتم طائی کے بیٹے اور قبیلہ طے کے سردار اور مذہباً عیسائی تھے۔ سلاطین عرب کی طرح ان کو بھی آمدنی کا چوتھا حصہ ملتا تھا۔ جس زمانے میں اسلامی فوجیں یمن گئیں، یہ بھاگ کر شام چلے گئے۔ ان کی بہن گرفتار ہو کر مدینہ آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بڑی عزت و حرمت سے رخصت کیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس چلی گئیں اور کہا کہ جس قدر جلد ہو سکے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہ پیغمبر ہوں یا بادشاہ، ہر حال میں ان کے پاس جانا مفید ہے۔ غرض عدی مدینہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے۔ عدی نے مسجد میں جا کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام کے بعد نام پوچھا، پھر ان کو لے کر گھر کی طرف چلے۔ اسی اثنا میں ایک بزرگ خاتون سامنے آ گئیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کام کے متعلق باتیں کرتی رہی۔ عدی خود رئیس تھے۔ شام میں رومیوں کا دربار دیکھا تھا۔ ان کو حیرت ہوئی کہ شہنشاہ عرب ایک بڑھیا کے ساتھ اس مساوات سے پیش آتا ہے۔ اسی وقت ان کو خیال ہوا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ چمڑے کا ایک گدا تھا، اس کو عدی کی طرف بڑھایا۔ یہ اصرار کے بعد اس پر بیٹھے۔ پھر فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ بولے کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ خدا سے کوئی بڑا ہے؟ بولے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے اور عیسائی گمراہ ہو گئے۔ غرض عدی نے اسلام قبول کیا اور ثابت قدم رہے۔ والد کی سخاوت کا ان پر اثر تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے معمولی رقم طلب کی۔ بولے کہ تم حاتم طائی کے بیٹے سے اس قدر حقیر رقم مانگتے ہو، بخدا ہرگز نہ دوں گا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے یہ اعتقاد بھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ ریس کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی کہ جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مکرا ازم یہ ایک مذہب تھا پرانا، اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا مرکز تھا۔ تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی، اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے، اور جینٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی، تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے اس مذہب میں عیسائیت میں آ جائیں۔ تو جو تثلیث مصر میں پہلے سے موجود تھی، اسی تثلیث کے نام بدل دیے۔ مصر میں تثلیث تھی گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو اللہ خدا اور ایک خدا کی ماں وہ جو آئسس دیوی، یعنی اور خدا کا بیٹا۔ تو اللہ اور عیسیٰ اور مریم، یہ پہلی تثلیث تھی ابتدائی کی جو بنی ہے۔ گاڈ دی فادر، ہورس دی سن آف گاڈ، اینڈ آئسس دی گاڈ مدر۔ تو انہوں نے ان کی نقالی کی ہے، اس نقالی میں انہوں نے یہ تثلیث ایجاد کر دی ہے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، ہلاک کرے۔ یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ دوسری جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی عیسائیوں میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ اب یہ جو ہے اس پر اعتراض کیا تھا، اعتراض نہیں سوال کیا تھا حضرت عدی ابن حاتم نے، جو مشہور ہیں حاتم طائی، بہت بڑے جو سخی تھے۔
وہ تو خیر فوت ہو چکے تھے حضور کی بعثت سے قبل، اور وہ عیسائی تھے، ان کے بیٹے تھے یہ عدی بن حاتم، یہ ایمان لے آئے۔ لیکن ایک روز انہوں نے حضور سے پھر یہ کہا کہ حضور یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بحیثیت عیسائی اپنے احبار اور رہبان کو اپنا خدا بنا لیا، ارباب بنا لیا، تو ایسی بات تو نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جس شے کو وہ حلال کہہ دے تم حلال مان لیتے ہو، جس شے کو وہ حرام کہہ دے تم حرام مان لیتے ہو؟ کہ جی یہ تو ہے، تو یہی تو خدا بنا مان لینا ہے۔ یعنی قانون سازی کا حق اللہ کو حاصل ہے، یہاں پوپ صاحب کو پورا اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ کر دے۔ تو 2000 سال تک تو حضرت مسیح کو سولی دینے کا الزام یہودیوں پر رہا، اب آ کر اچانک انہوں نے ایک ڈیکری، ایک فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا، تعریف کو بدل دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا، یہ اختیار تو خدا ہی ہے۔ اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ وفد نصارائے نجران۔ نجران 9 ہجری۔ نجران مکہ معظمہ سے یمن کی طرف 7 منزل پر وسیع ضلع کا نام ہے، جہاں عیسائی عرب آباد تھے۔ یہاں عیسائیوں کا ایک عظیم الشان کلیسا تھا جس کو وہ کعبہ کہتے تھے اور حرم کعبہ کا جواب سمجھتے تھے۔ اس میں بڑے بڑے مذہبی پیشوا رہتے تھے۔ عرب میں عیسائیوں کا کوئی مذہبی مرکز اس کا ہمسر نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو اس کلیسا کے محافظ اور ائمہ مذہب 60 آدمیوں کے ساتھ مدینہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد میں اتارا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آیا تو ان لوگوں نے نماز پڑھنی چاہی۔ صحابہ نے روکا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑھنے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔ ابو حارثہ جو لارڈ بشپ تھا، نہایت محترم اور فاضل شخص تھا۔ قیصر روم نے اس کو یہ منصب عطا کیا تھا اور اس کے لیے گرجے اور معبد بنوائے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مذہبی مسائل پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کی روح سے ان کا جواب دیا۔ ان کے زمانہ قیام میں سورہ آل عمران کی 80 آیتیں اتری۔ ان آیتوں میں ان کے سوالات کا جواب تھا۔ جس آیت میں دعوت اسلام کی تشریح تھی وہ یہ ہے: قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے نبی کہیے اے اہل کتاب۔ اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو۔ وہاں گفتگو زیادہ تر یا بنی اسرائیل تھی۔ ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی۔ اب ہے اہل کتاب، دونوں کے دونوں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہیے کہ اے کتاب والوں آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے، متفق علیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے۔ یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے، عیسائی تھے پہلے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دے، جو پوپ کہہ دے کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، اس کو تم جائز مان لیتے ہو، جس کو وہ کہہ دے حرام ہے حرام مان لیتے ہو؟ تو یہ ایسا تو ہے۔ تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے بیٹھے ہوئے، اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بےتاب ہوتے ہیں اور جس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہاں جا کر یا تو پہلے سے ہو جائے یا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، پھر جائیے، پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر کیجیے۔ لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا،
پھر اگر وہ منہ موڑ لیں فقولوا، اے مسلمانوں تم کہو، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اچھا بھائی آپ لوگ گواہ ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم صلیب پوجتے ہو، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، کیوں کر مسلمان ہو سکتے؟ جب یہ لوگ اس پر راضی نہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے مطابق ان سے کہہ دیا کہ اچھا مباہلہ کرو، یعنی ہم تم دونوں اپنے اہل و عیال کو لے کر آئیں اور دعا کریں کہ جو شخص جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ، بس اس علم اور حقیقت کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ کے بارے میں کوئی جھگڑا کرے تو یہ کہہ دیجئے کہ آؤ بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، اور مباہلہ کریں یعنی اللہ سے عجز و زاری کے ساتھ دعا مانگیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر مباہلے کے لیے نکلے تو خود ان کی جماعت میں سے ایک شخص نے رائے دی کہ مباہلہ نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ شخص واقعی پیغمبر ہے تو ہم لوگ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایوولوشن کے نتیجے میں کسی اسپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استفاع ہوا، بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست، ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے۔ تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی، کیونکہ ایوولوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے، تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے۔ نظریوں کے بعد میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے، ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے۔ ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی تھوڑی سی توثیق نکلتی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم، اسے مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون۔ تو اب اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں، بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے، تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے، اور حضرت اس سے کم تک ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھوس حضرت زکریا اور بوڑھی پھوس ان کی اہلیہ، اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی۔ تو یہ سارے جو ہے معجزات ہیں، اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے، اس سے کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، بحث کر رہا ہے، ابھی سینگ الجھا رہا ہے بحث کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، فقل تعالوا، تو اب آخری چیلنج کیا ہے؟ کہہ دیجئے اچھا آؤ۔ یہ جو ان کا آیا تھا، دو بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن علقمہ اور قرظ بن علقمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا، اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجیے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب؟ جبکہ احقاق حق ہو چکے، بات پوری واضح ہو جائے،
آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے، صرف ضد میں اڑا ہوا ہے، اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے۔ اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے، اور لہذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے۔ غرض ان لوگوں نے کچھ سالانہ خراج قبول کر کے صلح کر لی۔ وفد بنی اسد بنو اسد سن 9 ہجری، یہ وہ قبیلہ ہے جو لڑائیوں میں قریش کا دست و بازو تھا۔ طلحہ بن خویلد جس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی قبیلے سے تھے۔ سن 9 ہجری میں یہ لوگ بھی اسلام لائے اور سفارت بھیجی، لیکن اب تک ان کے دماغ میں فخر کا نشہ باقی تھا۔ سفیر دربار رسالت میں آئے تو احسان کے لہجے میں کہا کہ آپ نے ہمارے پاس کوئی مہم نہیں بھیجی، بلکہ ہم نے خود اسلام قبول کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ یعنی آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ تم کو ایمان کی توفیق دی اگر تم سچے ہو۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اب یہ نوٹ کر لیجئے، جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا، وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا کرے۔ حضور دیکھیے، ہم تو لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے، تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا، وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے۔ برتن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے، برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی۔ تو ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنا دین۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، کیونکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو، اگر سچے ہوں گے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اطاعت رسول کرتے رہو گے، اطاعت الہی کرتے رہو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، تو ان اعمال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں لفظ اسلام آیا تھا، پھر یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے، تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو۔ ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے، دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے، صرف جان بچانے کے لیے اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے، کہ قانون اور پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے۔ منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے۔ منافقین جو ہے، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے۔ یہ تو غزوہ تبوک کے بعد ہوا، پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد درار وہ گرا بھی دی گئی، وہ سب کچھ ہوا، بعد میں ہوا، پہلے نہیں۔ غزوہ تبوک تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ وفد بنی فزارہ بنو فزارہ سن 9 ہجری، بنو فزارہ نہایت سرکش اور زوراور قبیلہ تھا۔ اینیہ بن حسن اسی قبیلے سے تھے۔ اس قبیلے نے رمضان 9 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، اپنا وفد بھیجا اور اسلام قبول کیا۔ وفد بنی عامر بن صعصعہ بنو عامر بن صعصع 9 ہجری،
بنو عامر کا قبیلہ عرب کے مشہور قبیلہ قیس ایلان کی شاخ تھا۔ بنو عامر میں اس وقت 3 رئیس تھے، عامر بن طفیل، اربد بن قیس اور جبار بن سلمہ۔ عامر اور اربد صرف حصول جاہ کے خواہاں تھے۔ یہ عامر وہی شخص تھا جو اس سے پہلے متعدد فتنوں کا باعث ہو چکا تھا اور اس وقت بھی شر کی نیت سے آیا تھا۔ جبار اور قبیلہ کے عام لوگ البتہ خلوص قلب سے صداقت کے طالب تھے۔ عامر مدینہ پہنچ کر خاندان سلول کا مہمان ہوا۔ جبار اور مشہور صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ میں پہلے کے مراسم تھے، اس لیے وہ 13 آدمیوں کے ساتھ انہی کے گھر مہمان اترے۔ کعب رضی اللہ عنہ ان کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بنو عامر نے سلسلہ کلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا خدا ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر فیاض ہیں۔ ارشاد ہوا، بات بولو تو اس کا لحاظ رہے کہ شیطان تم کو ہنکا نہ لے جائے، یعنی یہ تکلف بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ عامر بن طفیل نے کہا، محمد 3 باتیں ہیں، اہل بادیہ پر تم حکومت کرو اور شہر میرے قبضے میں ہو، اگر یہ نہیں تو اپنے بعد مجھے اپنا جانشین بنا جاؤ، اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو میں غطفان کو لے کر چڑھاؤں گا۔ عامر نے اربد کو یہ سمجھا دیا تھا کہ میں ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں لگاؤں گا، ادھر تم ان کا کام تمام کر دینا۔ اب عامر نے جو دیکھا تو اربد میں جنبش تک نہ تھی۔ نبوت کے جاہ و جلال نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دی تھیں۔ دونوں اٹھ کر چلے آئے۔ عامر کو بعد میں تعاون ہو گیا۔ عرب میں صاحب فراش ہونا شرم کی بات تھی۔ عامر نے کہا کہ مجھے گھوڑے پر بٹھا دو۔ گھوڑے پر بٹھا دیا گیا اور اسی پر اس نے دم توڑا۔ جبار اور عام اشخاص ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر دارالاسلام سے واپس ہوئے۔ وفد سلامان ماہ شوال 10 ہجری میں قبیلہ سلامان کے 7 آدمیوں کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوا۔ قحط سالی کی شکایت کی، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ وفد غسان ماہ رمضان المبارک 10 ہجری میں غسان کے 3 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہماری قوم ہمارا اتباع کرے گی یا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ان کو زیادہ راہ عطا فرمایا۔ چونکہ ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ 2 آدمی تو اسی حالت میں وفات پا گئے اور تیسرے شخص جنگ یرموک میں ابو عبیدہ سے جا ملے اور ان کو اپنے اسلام کی اطلاع دی۔ ابو عبیدہ ان کا بہت اکرام و احترام کرتے تھے۔ وفد کندہ کندہ 10 ہجری۔ یہ ہجر موت جو یمن کا ایک علاقہ ہے اس کے اضلاع میں سے ایک شہر تھا۔ یہاں کندی خاندان کی سلطنت تھی۔ اس زمانے میں اس خاندان کے حاکم اشد بن قیس تھے۔ یہ سن 10 ہجری میں 80 سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے ہیرا کی چادریں جن کے سنجاف حریر کے تھے کاندھوں پر ڈالے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ یہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم اسلام نہیں لا چکے ہو؟ بولے، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ حریر کیسا؟ ان لوگوں نے فوراً چادریں پھاڑ پھاڑ کر زمین پر ڈال دی۔ حمیر وغیرہ کی سفارت۔ حمیر میں مستقل سلطنت نہیں رہی تھی۔ سلاطین حمیر کی اولاد نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھیں اور برائے نام بادشاہ کہلاتے تھے۔ عربی میں ان کا لقب قیل تھا۔ یہ لوگ خود نہیں آئے لیکن قاصد بھیجے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وفد خولان ماہ شعبان 10 ہجری میں یمن سے قبیلہ خولان کے 10 آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ دور دراز سے سفر طے کر کے زیارت کے شوق میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ سفر ضائع نہیں ہوا، ہر قدم پر تمہارے لیے نیکی ہے۔ جو شخص میری زیارت کے لیے مدینہ حاضر ہوا، قیامت کے دن وہ میری پناہ اور امان میں ہوگا۔ بعد ازاں خولان کے بت کے متعلق دریافت کیا کہ اس کا کیا ہوا۔ وفد نے عرض کیا، الحمدللہ آپ کی ہدایت و تعلیم اس بت پرستی کا نعم البدل ہو گئی، سوائے چند بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کے کوئی پوجنے والا نہیں رہا، اور انشاءاللہ تعالی اب واپسی کے بعد اس کا نام و نشان ہی باقی نہ چھوڑیں گے۔ حضرت نے ان کو دین کے فرائض سکھائے اور یہ نصیحت فرمائی
کہ عہد کو پورا کرنا، امانت کو ادا کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور کسی پر ظلم نہ کرنا، اور رخصت کے وقت 12 اوقیہ چاندی ان کو عطا فرمائی۔ واپسی کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس بت کو منہدم کر دیا۔ وفد محارب، اس قبیلے کے لوگ نہایت تندخو اور درشت مزاج تھے۔ جب حضرت مکہ میں ایام حج میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو یہ لوگ نہایت سختی سے آپ کے ساتھ پیش آتے۔ اس قبیلے کے 10 آدمی اپنی قوم کے وکیل بن کر 10 ہجری میں حاضر خدمت ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے مقابلے میں میرے ساتھیوں میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت اور اسلام سے دور نہ تھا۔ میرے تمام ساتھی مر گئے، صرف میں زندہ ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھ کو باقی رکھا تاکہ میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا سے میرے لیے دعا اور استغفار فرمائیے کہ میں نے جو کچھ آپ کی شان میں گستاخی کی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کفر کو اور جو کچھ کفر کی حالت میں ہوا ہے سب کو ڈھا دیتا ہے۔ وفد ازد، قبیلہ ازد کے 7 آدمیوں کا وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ کو ان کی وضع اور حیت اور ان کا سکون و وقار پسند آیا۔ دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ وفد نے عرض کیا، ہم مومن ہیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ وفد نے کہا، وہ 15 خصلتیں ہیں جن میں سے 5 وہ ہیں جن پر آپ کے قاصدوں نے ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کا حکم دیا ہے، اور 5 وہ ہیں جن پر آپ کے قاصدوں نے ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور 5 وہ ہیں جن پر ہم زمانہ جاہلیت سے کاربند ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ باتیں کون سی ہیں جن پر میرے مبلغین نے تم کو ایمان لانے کا حکم دیا؟ وفد نے عرض کیا، وہ یہ ہیں کہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے تمام فرشتوں پر اور اس کی اتاری ہوئی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یعنی قیامت اور یوم آخرت پر۔ آپ نے فرمایا، وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن پر میرے قاصدوں نے تم کو عمل کرنے کا حکم دیا؟ وفد نے عرض کیا، وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، نماز کو قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کریں۔ آپ نے فرمایا، وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں جن پر تم زمانہ جاہلیت میں کاربند تھے؟ وفد نے عرض کیا، وہ یہ ہیں کہ راحت اور فراخی کے وقت شکر اور مصیبت کے وقت صبر اور تلخ قضا پر بھی راضی رہنا، اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی اور دشمنوں کی مصیبت پر خوش نہ ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے حکیم اور عالم ہیں، تفقہ اور سمجھ کی وجہ سے مقام نبوت سے بہت قریب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تم کو 5 خصلتیں اور بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جس چیز کو کھانا نہ ہو اس کو جمع نہ کرو۔ نمبر 2، جس میں رہنا نہ ہو اس کو بناؤ نہیں۔ نمبر 3، اور جس چیز کو کل چھوڑ کر جانے والے ہو اس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو۔ نمبر 4، اور اس خدا سے ڈرو کہ جس کی طرف تم کو لوٹنا اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نمبر 5، اور اس چیز میں رغبت کرو جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے یعنی آخرت۔ یہ لوگ آپ کی وصیت کو لے کر واپس ہوئے اور اس کو خوب یاد رکھا اور اس پر عمل کیا۔ وفد بنی المنتفق، یہ وفد بارگاہ نبوی میں صبح کے بعد حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ایک طویل خطبہ دیا جس میں حشر و نشر اور جنت و جہنم کے احوال بیان فرمائے۔ خطبے سے فارغ ہو کر ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس ہوئے۔ وفد نخع، محرم الحرام 11 ہجری۔ نخع یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ ماہ محرم الحرام 11 ہجری کے درمیانی عشرے میں اس قبیلے کے 200 آدمی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک شخص زرارہ بن عمر بھی تھے۔ انہوں نے اس سفر میں متعدد خواب دیکھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے اور آپ نے ان کی تعبیر دی۔ اسی زمانے میں دوسری اور بہت سی سفارتیں آئیں۔